please come inside. And just a reminder that as we were sleeping in our zones, the clearing up is to ourselves. So each brother from his area where he was sleeping need to assist in putting the cardboards one side, the plastics to roll up, the mats to roll up. And then there will be plastic bags, all the garbage and so on should be put into those bags and left on one corner of the tent. Further, we have made a humble request to all the brothers that please remain here till 12 o'clock, assist whatever you can, and after that have lunch and then leave. Even now, after the dua, please do not go away just like that. Brunch has been arranged. So those brothers from far areas, they will have their meals and then they will leave. The balance of the brothers, with humble request, you stay at least till 12 o'clock, inshallah. Brothers going out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala are requested to come to the front. We've got here roughly about 45 jamaats. We don't want to call out the jamaats' names and there's nobody here. So all those brothers that are going out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, in the next week, in the next 2-3 weeks, please do come to the front. Then Musafa will take place after the dua. Jazakumullah. Bismillahir Rahmanir Rahim. دوستو بزرگوں اور بھائیوں، آپ پریشان نہ ہوں کہ ایک تیسرا بیان شروع ہو رہا ہے. فجر کے بعد ایک بیان ہوا، ابھی ایک بیان ہوا، اب تیسرا بیان ہو رہا ہے. پتہ نہیں کب دعا ہوگی، کب واپس جانے کو ملے گا. بیان نہیں ہے، چند باتیں مختصر چند منٹ میں عرض کر کے پھر دعا کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. Maulana says, don't worry, this is not a third bayan. We had a bayan after Fajr, then we had the Hidayat bayan. I'm not starting a third bayan, don't worry about it. It's just a few things to mention, and inshallah dua will take place. 2 دن سے جو باتیں ہم نے سنی ہیں، سب کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو سب سے بڑی ضرورت ہے ہدایت، وہ اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرما دے. موت سے پہلے ہدایت کے ساتھ جو دنیا سے چلا گیا وہ کامیاب ہے، جو ہدایت کے بغیر جائے گا وہ ناکام ہے. From 2 days we have been hearing the different various talks. The conclusion of all this we understand is that we all need hidayat, we need guidance, and that guidance we need before we leave this dunya, before maut. We need to get hidayat so that we can be guided before we leave this dunya. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے. اگر کوئی آدمی اولاد چاہتا ہے تو اسے شادی کرنی ہے، ازدواجی تعلقات قائم کرنے ہیں. اگر کوئی مال دولت چاہتا ہے تو اسے تجارت کرنی ہے. کوئی آدمی پھل پھول اور جو ہے مختلف زمین کی چیزیں چاہتا ہے تو اسے زمین پر محنت کرنی ہے. اگر کوئی عالم بننا چاہے تو مدرسے میں جاتا ہے. ڈاکٹر بننا ہے تو میڈیکل کالج جاتا ہے، تب جا کر اسے اس کا مقصد حاصل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، تو ہدایت کے بھی اسباب ہیں. جو اسباب ہدایت کو اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور ہدایت دیں گے. Allah Ta'ala has made this world a world of means. If a person wants to have children, he'll have to get married. If a person wants to earn some wealth, he has to do some business, some profession, he has to do something. He does business, he will get some profit out of there. If a person wants fruits, he will have to do some farming. He wants to become an alim, he'll have to go to a madrasa. For everything there is some asbab and means. So we're saying that we want hidayat. For hidayat also there are certain means. If we adopt those means, inshallah we will get hidayat. اسباب ہدایت بہت سارے ہیں. ان میں سے علماء نے 6 اسباب کو بنیادی بتایا ہے. 6 سبب ہدایت کے جو اسے اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیں گے. For hidayat there are 6 different means. If we adopt these 6 means, inshallah that person, Allah Ta'ala will give him hidayat.
because he has adopted the various means of hidayat. 6 such things are there. एक उसमें से अच्छी सोहबत हो, अच्छे लोगों की सोहबत में रहे. या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन. अच्छे लोगों की सोहबत में रहेगा तो इंशाअल्लाह उसका असर होगा कि अच्छों की अच्छाई, उनकी सदाकत, उनका तक़वा, उनकी हिदायत इसमें मुंतकिल होगी. The first of these means is that we keep good company. If we stay in the company of good people, good effects will come into ourselves. As Allah subhanahu wa ta'ala has commanded, O people of Iman, fear Allah and stay in the company of people. Be with the pious, be with the good people. Truthfulness will come into us, taqwa will come into us, and we will be able to get hidayat if we stay with the people of hidayat. दूसरी चीज़ है अच्छे माहौल में रहे, इसलिए कि माहौल का असर ऐसा है जैसे मौसम का है. सर्दी है तो सबको सर्दी लगेगी, मौलाना साहब को भी लगेगी और जो है मुतवल्ली साहब को भी लगेगी, इमाम साहब को भी, मौज़िन साहब को भी, सबको सर्दी लगेगी. गर्मी है तो गर्मी सबको लगेगी. तो जिस तरह मौसम आदमी पर असरअंदाज होता है, इस तरह माहौल असर करता है. देखिए माहौल कैसा है, शानदार. बाद मरतबा आदमी फजर की नमाज नहीं पढ़ता, यहाँ तहज्जुद पढ़ रहा है. माशाल्लाह नमाज का एहतमाम माहौल बन रहा है. हर एक के सर पे टोपी है, हर एक माशाल्लाह एक असर ले रहा, माहौल का असर होता है. तो माहौल, अच्छे माहौल में रहने की कोशिश की जाए. Number 2 is stay in a good environment. The example of environment is like the weather. If it is hot, the imam will also feel hot, the mutawalli of the masjid will feel hot, the chairman of the masjid will feel hot. Everybody feels hot. A rich and poor man, everybody will feel hot. If it is cold, everybody feels cold. So like how the weather affects everybody, environment also affects everybody. If we stay in a good environment, then to do good deeds become easy for us. And if we go into bad environments, then bad effects will come into us. So stay in a good environment. We see such a good environment is created here. People who maybe we didn't read Fajr Salat at home, but we came into Ijtima here, we got tawfiq to read Tahajjud Namaz. Here everybody has put a topi on their head. Because of the environment is made, so it is easy to practice. So the second means of getting hidayat is to adopt good environments. तीसरी चीज़ है इताअत, यानी अपने बड़ों की इताअत. असल में अल्लाह उसके रसूल की इताअत है, लेकिन अल्लाह उसके रसूल की इताअत जो है वो बड़ों की इताअत के रास्ते से आती है. तो आदमी अपने बड़ों की बात माने, इताअत जी ना चाहे तब भी करे. इन तुतीऊहु तहतदू, कुरान कहता है इताअत करोगे तो हिदायत मिलेगी. तो हिदायत का रास्ता जैसे अच्छी सोहबत है और अच्छा माहौल है, इसी तरह अपने बड़ों की बात मानना, जबरन जी ना चाहे तब भी माने, फिर इंशाल्लाह इताअत का नूर आता चला जाएगा, हिदायत का नूर आता चला जाएगा. The third thing is that we make ita'at, we show obedience of our elders and our seniors. Of course, the most important obedience is the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala and His Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. But this will come into our life when we are obedient to our seniors. When we obey them, then that will lead us to the obedience of Allah and His Rasul sallallahu alayhi wasallam. And whether we are liking it or it is against our temperament, whether it's against our desire, still we show obedience. That will lead us to become and give us the guidance. As Allah subhanahu wa ta'ala says, that if you are obedient to Him, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, you will find guidance. So guidance is attached to obedience. Let us become obedient and we will be able to get hidayat. चौथी चीज़ है मुजाहदा, यानी अल्लाह के दीन पर चलने में मुजाहदा आता है. हर काम में मुजाहदा है, नमाज पढ़ने में, ज़कात देने में, हज करने में, अल्लाह के रास्ते में निकलने में, कुर्बानी देने में. मुजाहिदे के बगैर नहीं है. इसलिए कि हदीस में आता है कि हुफ़्फ़तिन नारु बिश्शहवात व हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह. अल्लाह ताला ने जहन्नम को ख्वाहिशात से, मनचाही से घेरा है. मनचाही का रास्ता, ख्वाहिशात का रास्ता जहन्नम का रास्ता है. और जन्नत को अल्लाह ने मुजाहिदों से घेरा है, नागवारियों से घेरा है. नागवारी का जो रास्ता है वो जन्नत का रास्ता है. इसलिए दीन पर चलने में नागवारी आएगी, लेकिन उसको बर्दाश्त करें,
والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین. مجاہدوں سے گھبرائے نہیں، مجاہدے کے پیچھے بہت بڑا انعام ہوتا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے تھے رأینا خیر الخیر فی الکرہ، رأینا خیر الخیر فی الکراہۃ. بڑی سے بڑی جو خیر ہم کو ملی ہے وہ ناگواری کے پیچھے ملی ہے. تفصیل کا موقع نہیں ہے، اس لیے کہ دعا پر بات ختم کرنی ہے. The fourth thing, the fourth thing is that we make mujahada. Mujahada in the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. In the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, mujahada will be required. Sacrifice, going against our desire. In going for Hajj, our desires won't be there. We'll have to go against our desires. In giving zakat, in performing salah, in every of the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, we have to go against our own wishes and our temperament, and we have to do what Allah subhanahu wa ta'ala wants. As has been mentioned in the hadith that Jahannam has been surrounded by those things which the heart desires, by our lust and passions. Those are the things that surround Jahannam. And Jannat has been surrounded by those things which our heart doesn't desire, which goes against the grain, which we don't wish to do. And Allah subhanahu wa ta'ala says, those who strive in our path, verily will give them hidayat on our path, on our roads. And Allah ta'ala is with those who do good. Hazrat Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu said that in mujahada, we found in going against our desires and our wish, we found all goodnesses lies in there, in going against what we wish. So the fourth means of getting hidayat is that we learn to strive and make mujahada in the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. پانچویں بڑی اہم چیز ہے جو ہدایت کا بڑا سبب ہے وہ دعوت ہے. کہ آدمی دوسروں کو دعوت دیتا ہے تو سامنے والے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اسے ہدایت ملے گی نہیں ملے گی، لیکن جو دعوت دیتا ہے اللہ پاک اس کو ضرور ہدایت دیتے ہیں. ایک لمبی حدیث حضرت علی سے مروی ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے. اس میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا ستکون فتنہ قلت ما المخرج منہا یا رسول اللہ قال کتاب اللہ. یہ لمبی حدیث سے آخری جملے ہیں من قال به صدق من عمل به اجر من حکم به عدل من دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم. فتنے آئیں گے اس کا حل قرآن ہے، قرآن کا تعارف کرایا ہے، لمبی حدیث ہے. آخری جملہ ہے من دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم. جو بھی بندہ اللہ کی کتاب کی طرف، اللہ کی کتاب میں جو کچھ ہے توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، اس کی دوسروں کو دعوت دے گا، اللہ پاک اس دعوت دینے والے کو ہدایت دیں گے. لہذا دعوت ہدایت کا سب سے بڑا راستہ ہے، سب سے بڑا ذریعہ ہے. صحابہ سب داعی تھے، اس لیے ہدایت کے اعلیٰ مقام پر تھے. آج امت نے دعوت کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے دھیرے دھیرے ہدایت ختم ہوتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ فرائض بھی امت کی زندگی سے نکل رہے ہیں. اس لیے دعوت پہ ہر فرد کو کھڑا کرنا، ہم خود کھڑے ہوں اور سب کو دعوت پر کھڑا کریں تاکہ ہدایت کے اعلیٰ مقام پر امت کا ایک فرد فائز ہو جائے. The first means of getting guidance is that we give dawat. When a person will give dawat, he himself will also be put onto the way of getting hidayat himself. Hazrat Ali radiallahu anhu, there is a narration of his which is found in Tirmidhi Sharif. Hazrat Ali radiallahu anhu was told by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he is narrating the hadith, about fitan and trials and tribulations that will come. And when he asked what is the way out of there, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said and directed him towards the Quran-e-Kareem, the kitab of Allah subhanahu wa ta'ala. And the hadith is mentioning several aspects, but in the last part of this hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says, the person who calls towards it, he calls towards the Quran-e-Kareem and the word of Allah subhanahu wa ta'ala, he will be guided towards Sirat-e-Mustaqim, he will be guided towards the right path. So calling towards the kitab of Allah subhanahu wa ta'ala is a means of getting hidayat ourselves. That a person calls people to the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala, to the kitab of Allah subhanahu wa ta'ala. Giving dawat is a means of hidayat. Every sahabi was a da'i. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was a da'i. He was an inviter. Every sahabi invited towards Allah and His Rasul, towards the deen. And so giving dawat is a great means. And one of the greatest means of getting guidance ourselves is that we call others towards the same thing. We ourselves will get hidayat in the process.
آدمی حق کا دائی ہوگا تو باطل دعوت کو قبول نہیں کرے گا. آدمی دائی ہوگا یا مدعو ہوگا, حق کا دائی ہوگا تو مدعو کی دعوت قبول نہیں کرے گا. اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے. میرے گھر میں دعوت ہے میرے بچے کی ولیمے کی, اسی تاریخ میں دوسرا میرا دوست مجھے دعوت دیتا ہے, میرے گھر میں آپ کی دعوت ہے, تو میں کیا کہوں گا, بھئی میرے گھر میں خود دعوت ہے, میں نے خود بلایا ہے, میرے بچے کا ولیمہ ہے, میں کیسے آ سکتا ہوں؟ نہیں آ سکتا. اگرچہ کہ میرا سگا دوست ہے, قریبی دوست ہے, نہ جاؤں گا تو اس کو برا بھی لگے گا, لیکن ہم پرواہ نہیں کرتے, چاہے برا لگے کچھ بھی لگے, ہمارے گھر میں دعوت ہے, ہم نے لوگوں کو بلایا ہے, ہم ہی چلے جائیں کسی اور جگہ, کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے آدمی جب خود دائی ہوتا ہے دوسرے کی دعوت کو قبول نہیں کرتا. آج ساری دنیا میں باطل دعوتوں کا طوفان اٹھا ہوا ہے. کون سی دعوتیں آپ جانتے ہیں, اسے سمجھانے کی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آدمی حق کا دائی نہیں ہوگا تو باطل دعوت کا مدعو شکار ہوگا. اس لیے ہمارے بڑے چاہتے ہیں کہ امت کا ہر فرد, امیر غریب دیہاتی شہری کالا گورا پڑھا لکھا بے پڑھا لکھا عرب عجم سب حق کے دائی بنے, تاکہ باطل کی دعوت قبول نہ کرے بلکہ باطل والوں کو ہمت نہ ہو ہم کو دعوت دینے کی. وہ کہ بھئی یہ تو حق کے دائی ہے, ان کو کہاں سے دعوت دیں گے, وہ خود ہی دعوت نہیں دیں گے. لہذا ہم سب کو امت کو دائی بننا اور بنانا ہے. When a person will give dawat and he is calling others towards a certain way, he'll be safe from being called by others towards their ways. A simple example, your own son is getting married, his walima is being held. You are inviting people for his walima. Your close friend comes to tell you that we've got an invitation at our place, we came to invite you for it. He may be your relative, he may be your best friend, your close friend. You say, it would have been nice to come there, but we got a dawat in our own house today. We are inviting ourselves. How will it look? I invite people to my place, I go somewhere else. The same way when we give dawat towards the haqq, we will be saved from the dawat of batil. Today there is a storm of dawat towards wrong things in everything, in every sphere of our life. There is a storm of dawat and calling us towards doing different wrong things. If we become da'is towards the haqq and towards the truth, we'll be saved from accepting all those other dawats and from going on all those wrong pathways. That's why our elders want every one of this ummah, every person should become a da'i. The rich and the poor, the young and the old, the healthy and the sick. Every person in every sphere, in every field of his life, he should become the Arab and the non-Arab. Every ummati has to become a da'i, learn to speak about the haqq and call people towards it, will be saved from the effects of the da'wat of others. They won't have any courage to invite us because we ourselves will become inviters towards that way of life which is a successful way. اور آخری چیز ہے, چھٹی چیز اسباب ہدایت میں, وہ دعا ہے. اس لیے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس کے ہاتھ میں جو چیز ہے اسی سے مانگی جاتی ہے. آپ کے جیب میں قلم ہے, مجھے ضرورت ہے تو آپ سے مانگوں گا, میں گڑ گڑاؤں گا, بل بلاؤں گا, آپ کی تعریف کروں گا, کہوں گا آپ تو ماشاءاللہ حاتم طائی کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. حاتم طائی کی بھی سخاوت شرماتی ہے آپ کی سخاوت کے سامنے, لہذا مجھے قلم دے دیجئے. تو آدمی دے دیتا ہے, نہیں دینے والا بھی دے دیتا ہے. فرمایا کہ اللہ سے مانگنے کا نام دعا ہے, مخلوق سے مانگنے کا نام سوال ہے. سوال ذلت کی چیز ہے, دعا عزت کی چیز ہے. لیس شیء اکرم عند اللہ من الدعاء. اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا کا اکرام ہوتا ہے, دعا سے بڑھ کر کسی چیز کا اکرام نہیں ہوتا ہے. تو گویا کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ سے مانگنے پر ہدایت ملتی ہے. اس لیے دعا سکھائی گئی. پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے اور ام القرآن ہے وہ, اور اس کا خلاصہ دعا ہے, اہدنا الصراط المستقیم. ہر نماز کی ہر رکعت میں, فرض ہو, سنت ہو, واجب ہو, نفل ہو, گھر کی ہو, گھر میں پڑھے, بازار میں پڑھے, اشارے سے پڑھے, سجدے سے پڑھے, سفر میں پڑھے, حضر میں پڑھے, ہر وقت آدمی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے. اور سورہ فاتحہ میں کیا مانگتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ سے ہدایت مانگ رہا ہے. روٹی کپڑا مکان مانگنا یہ فرض واجب نہیں ہے, ہدایت کا مانگنا فرض ہے. اللہ سے ہدایت مانگی جائے, اس لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے. تو اگر میرے دوستوں, دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے. بس اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگی جائے,
जूते का तस्मा टूट जाए वो भी अल्लाह से मांगो, जन्नतुल फिरदौस मांगना है वो भी अल्लाह से मांगो, और हिदायत अल्लाह से मांगो, इसलिए कि अल्लाह के अलावा किसी के हाथ में हिदायत नहीं है। यहाँ तक कि नबी भी हिदायत की मेहनत करते हैं, लेकिन नबी भी हिदायत नहीं दे सकते, वो रास्ता बताते हैं, वो इरादुत तरीक़ होता है, ईसाल इल मतलूब तो अल्लाह करते हैं। नबी के हाथ में हिदायत होती तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद आज़र बग़ैर ईमान हिदायत के ना जाते, इसी तरह मूसा सलाम के हाथ में हिदायत होती तो बेटा कनान बग़ैर हिदायत के ना जाता। हमारे नबी के हाथ में हिदायत होती तो अबू तालिब जो आपके चचा हैं बग़ैर हिदायत के नहीं जाते। नबी भी मेहनत सिखाते हैं, रास्ता बताते हैं, लेकिन देने वाली ज़ात अल्लाह की है, इसलिए अल्लाह ही से मांगना है, अल्लाह ही के सामने गिड़गिड़ाना है। इसलिए मेरे दोस्तों, हमारा इज्तिमा दुआ पे ख़त्म होता है। अल्लाह हमारी मेहनतें हो रही हैं, जितना हमारे बस की है वो भी ना कर सके, अल्लाह हम सब हिदायत के भिखारी हैं, मुतलाशी हैं, साइल हैं, गदागर हैं, अल्लाह हम सबको हिदायत दे दे। इसीलिए दुआ पर हमारे इज्तिमा का इख्तिताम होता है। The sixth means of getting hidayat is that we make dua. That the person learns to ask from Allah subhanahu wa ta'ala, he puts his matters in front of Allah, he cries to Allah, because hidayat is in Allah's hands. And we want Allah ta'ala to give us hidayat, so we have to ask from who? Who has got something, you want something, you need it, you go to that person who has got that thing. In this case, Allah ta'ala has got hidayat. Who must we ask hidayat from? We have to ask hidayat from Allah subhanahu wa ta'ala. When people want things from others, they'll praise them. They'll say, you are like Hatim Tai, you in fact more generous than Hatim Tai. Even if the person got nothing, he'll look for something to give you, because you praised him, that you're so generous, you always give, you have always looked after us. So a person feels obliged to give something. So we have to praise Allah subhanahu wa ta'ala. Allah loves to be praised. When we praise Allah subhanahu wa ta'ala, this is the way we praise, and we put our needs in front of Allah ta'ala, Allah ta'ala will give us. When we ask from people, this is disgrace. We are lowering ourselves when we ask people for things. But to ask Allah subhanahu wa ta'ala, this is honor for a person. To make dua is honor, and to beg from people is disgrace. So we learn not to ask people for things, but we learn to ask Allah subhanahu wa ta'ala. And dua is something which is most honored by Allah. When a person makes dua and the duas go to Allah, Allah honors that dua of a person. That you are putting your need in front of me, Allah Ta'ala honors dua. Surah Al-Fatiha is the summary of the whole Quran Kareem. And Surah Al-Fatiha teaches us, this is the first thing to ask. All our needs of life, eating, drinking, houses, everything else, is not for us to make dua for those things. But to make dua for hidayat is a farz for us. There is no one rakat of salat that goes by without us reading Surah Al-Fatiha, where we are taught in every salat to ask, to praise Allah subhanahu wa ta'ala, praise Allah, and then we are saying, oh Allah, guide us on the right path. Great means of getting our hidayat. From a shoelace that we need, we have to learn to ask Allah. Up to the greatest need that we need is we need Jannah. To learn to ask Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala is the only one who can guide us. As far as the Anbiya alayhimu salatu wasalam were concerned, they were there to show the path of guidance. They could not give guidance themselves. They could show the pathway of hidayat. If hidayat was in the hands of Anbiya alayhimu salatu wasalam, then Ibrahim alayhi salam would have guided his father Azar. Hazrat Nuh alayhi salam would have guided his son. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's beloved uncle went without guidance. He would have guided his uncle if it was in his hands. But hidayat is only in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. That's why at the end of our efforts, at the end of the ijtima, we end off with a dua that we made some efforts. Some programs took place, all this effort that took place. But we need all this to be accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. And for that reason, we raise our hands and we make dua. And that is why dua is held at the end of the ijtima also. गोया के दो बुनियाद हैं, एक दावत और दुआ है। इसीलिए अल्लाह ताला ने नबियों के वाक़ियात कुरान में ज़िक्र किए हैं, हालात ज़िक्र किए हैं, लेकिन उनकी इबादत, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वग़ैरह का तज़किरा तफसीलन नहीं बल्कि इशारों में कहीं है। लेकिन दावत का तज़किरा तफसील से है, दुआओं का तज़किरा तफसील से है। नबी ने क्या दावत दी, किस तरह दावत दी, कहते जेला है। और फिर दुआ कैसे मांगी है, मेहनत करने के बाद दुआ मांगी है तो अल्लाह ने मसला दुआओं से कैसे हल कर दिया। रब्बी इन्नी मग़लूबुन फंतसिर,
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یعنی ہر نبی کی دعا آپ غور کریں کہ انہوں نے کس طرح دعائیں مانگی ہیں، ان کی دعاؤں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے مسئلوں کو کیسے حل کیا ہے. اس لیے امت کو سب سے بڑی جو چیز دی گئی ہے وہ دعوت و دعا دی گئی ہے. مزمل میں دعا کی طرف دعا بتائی ہے، مدثر میں دعوت سکھائی گئی ہے. لہذا دعا اور دعوت کے ساتھ لے کے چلیں گے اور ہمارا ماحول بھی اچھا اور صحبتیں بھی اچھی ہوں گی، اطاعت بھی، مجاہدہ بھی ہوگا، تو پھر انشاءاللہ ہدایت ضرور ملے گی. اللہ پاک نے تبلیغ و دعوت کی اس محنت میں یہ سارے اسباب کو جمع کر دیا ہے. یہاں دعوت بھی ہے، یہاں دعا بھی ہے، یہاں مجاہدہ بھی ہے، یہاں اطاعت بھی ہے، اچھی صحبتیں بھی ہیں، اچھا ماحول بھی ملتا ہے، مسجد کا ماحول ہے، فرشتوں کا ماحول ہے. یہ سارے ماحول میں جب آدمی 4 مہینے چلہ لگاتا ہے تو ایک ہدایت کا نور لے کر واپس ہوتا ہے. ہماری درخواست ہے یہ سارا مجمع نیت کرے. انشاءاللہ اب جانے والے جا رہے ہیں، لیکن جو ابھی نہیں جا سک رہے ہیں وہ پہلی فرصت میں اپنی ترتیب بنا کر 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگائیں گے. So there are 2 basic foundational things that we are all learning, and that is, one is dawat and one is dua. These things have been mentioned in the Quran Kareem also. Allah subhanahu wa ta'ala has pointed towards the ibadat and made ishara about the ibadat that the other Anbiya alayhimu salatu wasalam made, their closeness to Allah subhanahu wa ta'ala, etc. And Allah subhanahu wa ta'ala mentions the stories of the Anbiya, how they gave dawat, how they invited their people. And also Allah subhanahu wa ta'ala at length speaks about the du'as that they made. The various Anbiya alayhimu salatu wasalam, and after their efforts of calling people towards Allah, then in the condition that they were in, then what du'as which Nabi made, Allah subhanahu wa ta'ala mentions those du'as in the Quran Kareem. So we find these 2 great foundational points, da'wat also and du'a. And alhamdulillah, through this effort of da'wat and tabligh, all these 6 means of getting hidayat, Allah Ta'ala has given it to us in one effort. In one effort, we are getting the company of good people also. In the same effort, we are getting into an environment where we can practice upon the deen and be able to become better people and do actions properly. In the same effort, we are being taught how to make itaat and to be obedient. In the same effort, we have to make mujahada, we have to strive with our wealth, with our time. There's striving involved. In the same effort, there is da'wat also. We are calling others also. And in the same effort, we have to make dua also. Surah Muzammil and Muddathir is covering these 2 subjects. Surah Muzammil is covering getting up at night, standing in front of Allah, crying to Allah, and asking Allah subhanahu wa ta'ala for our needs. Crying to Allah in the connection with Allah subhanahu wa ta'ala.